أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. صدق الله العظيم. سورہ اعراف ترجمہ تفسیر 8واں رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام لمک ہے. وہ متوشلک کے وہ اخنوک علیہ السلام کے فرزند ہیں. اخنوک حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے. حضرت نوح علیہ السلام 40 یا 50 سال کی عمر میں نبوت سے سمانت کیے گئے. اوپر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلیلیں اور اپنی صنعت کے چمتکار بیان فرمائے جن سے اس کے ایک ہونے اور معبود ہونے کا ثبوت ملتا ہے، اور مرنے کے بعد اٹھنے اور زندہ ہونے کی صحت پر کھلی دلیلیں قائم کی. اس کے بعد نبیوں کا ذکر فرماتا ہے اور ان کے ان معاملوں کا جو انہیں امتوں کے ساتھ پیش آئے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے کہ کیول آپ ہی کی قوم نے حق قبول کرنے سے انکار نہیں کیا بلکہ پہلی امتیں بھی انکار کرتی رہیں، اور نبیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں بھاری عذاب ہے. اس سے ظاہر ہے کہ نبیوں کو جھٹلانے والے اللہ کے غضب اور پرکوپ کے حقدار ہوتے ہیں. جو ویکتی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے گا اس کا بھی یہی انجام ہوگا. نبیوں کے ان تذکروں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زبردست دلیل ہے، کیونکہ حضور امی تھے یعنی ظاہر میں پڑھے لکھے نہ تھے. پھر آپ کا ان گھٹناؤں کو تفصیل سے بیان کرنا، خاص طور سے ایسے ملک میں جہاں کتاب والوں کے علماء کافی موجود تھے اور سخت ورودھی بھی تھے، ذرا سی بات پاتے تو بہت شور مچاتے، وہاں حضور کا ان گھٹناؤں کو بیان کرنا اور کتاب والوں کا خاموش اور ستبدھ تتھا آشچریہ چکت رہ جانا کھلی دلیل ہے کہ آپ سچے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر علوم کے دروازے کھول دیے ہیں. تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود آرادھیہ نہیں، تو اس کے سوا کسی کو نہ پوجو. بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، قیامت کے دن کا یا طوفان کے دن کا، اگر تم میری نصیحت قبول نہ کرو اور سیدھی راہ پر نہ آؤ. اس کی قوم سے سردار بولے بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں.
कहा, ए मेरी कौम, मुझ में गुमराही नहीं, मैं तो सारे जगत के रब का रसूल हूँ। तुम्हें अपने रब की रिसालते संदेश पहुंचाता और तुम्हारा भला चाहता, और मैं अल्लाह की तरफ से वह इल्म रखता हूँ जो तुम नहीं रखते। और क्या तुम्हें इसका अचंभा हुआ कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आई तुम में के एक मर्द की मारिफत द्वारा, जिसको तुम खूब जानते हो और उसके नसब को पहचानते हो, कि वह तुम्हें डराए और तुम डरो और कहीं तुम पर रहम हो। तो उन्होंने उसे यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाया, तो हमने उसे और जो उन पर ईमान लाए और उसके साथ किश्ती में थे निजात दी, और अपनी आयतें झुटलाने वालों को डुबो दिया। बेशक वह अंधा गिरोह था जिसे सत्य नजर न आता था। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि उनके दिल अंधे थे, मारिफत यानी रब को पहचानने के नूर से उनको फायदा न था। अल्लाह अज्जव जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे। और क्या पता यही आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बन जाएं। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।